بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ من والہ نے انسانوں کو راستہ دکھانے، رہبری کرنے کے لیے حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی شان اور حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے کو رکھا. انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے ساتھ رہنے والوں کی دینی، ایمانی، اخلاقی، روحانی تربیت فرمائی. ہمارے اور آپ کے نبی سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں. اس لیے اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کی جو جماعت عطا فرمائی، وہ انسانیت میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہمت، بلند حوصلہ، نیک طینت، پاک صاف ستھرے لوگ تھے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عطا فرمایا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی. چھوٹی بڑی ہر چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اس سے پہلے بھی میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. کھانا کھانا، پیشاب کرنا، راستہ چلنا سب سکھایا. مجلس میں بیٹھنا، نماز کیسے پڑھنا، ایک ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. پھر حضرت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما دینے کے بعد بڑے صحابہ نے چھوٹے صحابہ کی تربیت کی، اور پھر صحابہ نے تابعین کی.
بہت سارے ایسے جو نئی نسل وجود میں آئی تھی، اس نئی نسل کی تربیت فرمائی، جن کو تابعین کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر میرے زمانے سے لگا ہوا زمانہ، پھر اس زمانے سے لگا ہوا زمانہ۔ صحابہ نے، علماء نے اس کی تشریح الگ الگ انداز میں کی ہے۔ ایک عام تشریح اس کی یہی ہے کہ رسول اللہ کا زمانہ، جس کو خلافت راشدہ تک کا زمانہ کہا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو دور خلافت تھا، یہ دور خلافت گویا قرنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کہلوایا۔ علماء نے الگ الگ انداز میں نقطوں سے اس کو سمجھایا۔ قرنی، قرنی میں 4 حرف ہیں، قاف، را، نون، یا، اور یہ خلافت راشدہ کے جو 4 خلفاء رہے، ان کے ناموں کا آخری حرف ہے۔ ابو بکر صدیق کے نام میں قاف آخری میں ہے، عمر کے نام میں را آخری میں ہے، حضرت عثمان کے نام میں نون اخیر میں ہے، اور حضرت علی کے نام میں یا اخیر میں ہے۔ تو قرنی کا مطلب ہوا حضرت علی تک کا زمانہ، اور حضرت علی کے زمانے سے لگ کر 6 مہینے کا زمانہ حضرت حسن ابن علی کا ہے۔ پھر اس کے بعد کا جو زمانہ ہے اس کو کہتے ہیں ثم الذین یلونہم، وہ اس زمانے سے لگا ہوا زمانہ، وہ تابعین کا زمانہ ہے۔ اکثر و بیشتر تابعین، بہت سارے وہ ہیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کی بہت ساروں کی پیدائش ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے صحابہ کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ جیسے اویس قرنی، یمن کے رہنے والے حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن جب اسلام پہنچا تو حضرت اویس قرنی نے اسلام قبول کر لیا، اور پکے، سچے، اچھے، عمدہ، بہترین مسلمان بن گئے، بہت عبادت گزار، بکریاں چراتے تھے، جانور چراتے تھے، اور جانور چراتے چراتے بھی جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ کر خود کہیں سائے میں اللہ کے لیے نماز میں کھڑے ہو جاتے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے جانوروں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک بندہ اویس قرنی ہے، اور وہ اپنی ماں کی خدمت کی بنا پر مدینہ طیبہ آ نہیں پا رہا ہے، اس کے دل میں شوق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت، بڑا پیار ہے، اور مدینہ آنے کے لیے دل میں بے قراری ہے، بے چینی ہے، ایک ولولہ ہے، اندر ایک آگ لگی ہے کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں، لیکن کمزور بیمار ماں کو تنہا چھوڑ کے نہیں جا سکتے، اس لیے اس بیمار ماں کی تیمارداری میں، بیمار پرسی میں، دیکھ بھال میں، خدمت میں وہ یمن سے مدینہ نہیں آ سکے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے حضرت عمر سے، حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ یمن کا قبیلہ قرن کا ایک نوجوان ہے اویس،
وہ آئیں گے حج کے لیے، عمرے کے لیے مدینہ آئیں گے۔ جب بھی وہ مدینہ آئیں تو تم ان سے ضرور ملنا اور تم ان سے مغفرت کی دعا کرانا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر سے، حضرت علی سے ہیں۔ حضرت عمر، حضرت علی تو صحابی ہیں۔ حضرت عمر کا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی بنتے تو عمر بنتے، چونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی اور نبی کے آنے کی کوئی چانس نہیں ہے، امکان نہیں ہے، اس وجہ سے عمر نبی نہیں بن سکتے۔ اگر سلسلہ نبوت جاری رہتا، جیسے حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہارون نبی بن گئے، اگر ایسا سلسلہ جاری رہتا تو عمر کو نبی بنا دیا جاتا۔ کوالٹیز، صفات عمر کے اندر اتنے اچھے ہیں کہ وہ نبی بن سکتے ہیں۔ تو عمر سے کہہ رہے ہیں، حضرت علی سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، آپ کے پروردہ، آپ کے چہیتے ہیں، آپ کے داماد ہیں۔ ان دونوں سے کہتے ہیں کہ اویس آئیں گے تو اویس سے ملنا اور دعا کرانا۔ تو حضرت علی، حضرت عمر کے زمانے میں قبیلہ قرن کا قافلہ مکہ آیا حج کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلاش کرتے ہوئے گئے، پوچھا۔ مکے میں جب قبیلے پورے آئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی اہل یمن کون ہیں؟ تو سب نے کھڑے ہو کے کہا ہم یمنی ہیں۔ پھر اس میں سے پوچھا تم میں سے قرنی کون ہے؟ تو یمن کے دوسرے علاقوں کے لوگ بیٹھ گئے، قرن والے کھڑے رہے۔ ان سے حضرت عمر نے پوچھا کہ تمہارے درمیان اویس ہیں، اویس قرنی؟ تو انہوں نے کہا وہ آئے تو ہیں لیکن اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، وہ ہمارے جانور چراتے ہیں، وہ جانور چراتے ہوئے باہر کھڑے ہیں، باہر رکے ہوئے ہیں اور ہم یہاں عبادتوں میں لگے ہیں، وہ وہیں باہر جانور چرا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر ان سے ملاقات کے لیے گئے، جنگل میں جا کے ان سے ملے اور ان سے دعا کی درخواست کی، کہا ہم تمہارے سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہو گئے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اس وجہ سے ان کو تابعی کہا جاتا ہے۔ وہ تابعی بن گئے، حضور کو نہیں دیکھا، صحابہ کو دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے، ایک نسل ہی چلی، بہت بڑی نسل، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، چاروں طرف وہ رہے، آباد رہے۔ انہی میں سے ایک شخصیت ہے کبار تابعین، بڑے تابعین میں سے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ۔ سعید ابن جبیر یہ بھی تابعی ہیں۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی کے زمانے میں یا حضرت حسن ابن علی کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، 40، 45 یا 50 ہجری کے آس پاس میں، 40 سے 50 ہجری کے آس پاس حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ہے۔ آج اتنی ترقی کے باوجود اب بھی بہت سارے لوگوں کی تاریخ میلاد، ڈیٹ آف برتھ محفوظ نہیں ہے، بہت ساروں کو یاد نہیں ہے ہماری تاریخ پیدائش کیا ہے، تو وہ زمانہ، اس زمانے میں کیا یاد رہے گا لوگوں کو۔ تو ان کی تاریخ میلاد کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ 40 اور 50 یہ دہے میں پیدا ہوئے، وہ 41 میں یا 45 یا 46 یا 49 میں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ بہرحال چھوٹی عمر میں انہوں نے علم دین حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور زمانہ حضرت علی پر تبدیل ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب خلافت قائم ہوئی تو حضرت علی، چونکہ حضرت ابن عباس اور حضرت علی ان کا بھی رشتہ
بھتیجے اور چچا کا تھا، تو اس وجہ سے حضرت علی کے بہت قریب آ گئے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ہی خلافت کے کاموں میں بہت نزدیک آ گئے تھے۔ میں نے شاید آپ کو 2 جمعہ پہلے سنایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضرت عمر نزدیک بٹھاتے تھے، بہت پاس رکھتے تھے، قریب رکھتے تھے۔ تو اس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کا بہت بڑا مقام ہو گیا، بہت بڑی شان ہو گئی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ علمی آدمی تھے، سیکھنے سکھانے والے، مجلس درس قائم کرتے تھے۔ بصرہ گئے تو وہاں علم کا حلقہ قائم کیا، بغداد گئے تو وہاں علم کا حلقہ قائم کیا، مکے میں آئے تو وہاں علم کا حلقہ قائم کیا، اخیر زمانہ طائف میں گزارا تو وہاں علم کا حلقہ قائم کیا، اور طائف ہی میں رہتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے۔ آج بہت سارے لوگ جو عمرے کو جاتے ہیں تو طائف بھی جاتے ہیں، اور طائف میں جو زیارت کرائی جاتی ہے وہ مسجد ابن عباس ہی کی زیارت کرائی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مزار قریب ہے، اور اس سے لگی ہوئی ایک بڑی مسجد ہے، بہت خوبصورت، بہت شاندار، اور جس کی تعمیر ماشاءاللہ بڑی عمدہ ہے، اور ایک انوکھے انداز میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی ہے۔ اس مسجد کی ہی عام طور سے عمرے میں جانے والے زیارت کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی ان کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو قرآن کا علم دے اور دین کی سمجھ دے۔ بڑی محنت سے انہوں نے ایک ایک صحابی کے پاس جا کر علم حاصل کیا، اور چند سالوں میں ماشاءاللہ بہت بڑے عالم بن گئے۔ قرآن کا علم، خاص طور سے تفسیر کا علم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ماہر تھے۔ علماء نے ان کو لقب دیا حبر الامہ، حبر الامہ۔ حبر الامہ کے معنی، حبر کہتے ہیں سیاہی کو، سیاہی، انک پاٹ، جی حبر کہتے ہیں انک پاٹ، سیاہی، دوات۔ پرانے زمانے میں 2 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی بیٹھ کے لکھتے تھے لکڑی کے قلم سے، اور 4-5 آدمیوں کے بیچ میں ایک دوات ہوتا تھا، ایک انک پاٹ ہوتا تھا، اور 4-5 آدمی اسی میں ڈبو کر لکھتے تھے۔ تو وہ 5 آدمی 10 آدمیوں کے لیے گویا وہ علم کا ذخیرہ، وہ جو کچھ کاغذ پر نقل کر رہے ہیں، وہ سیاہی جو کاغذ پر علم بن کر، سیاہی نام اس کا کالا ہے لیکن وہ روشن نور بن کے جو کاغذ پہ آ رہا ہے، وہ نور اس انک پاٹ سے نکل رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب دیا گیا حبر الامہ۔ پوری امت علم جو حاصل کر رہی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے انک پاٹ سے حاصل کر رہی ہے، جو اس دوات میں ڈبو کر اپنا قلم وہاں سے علم نکال کر امت تک پہنچا رہے ہیں۔ اتنا بڑا نام تھا آپ کا۔ آپ کے بڑے بڑے شاگرد تھے، مجاہد، امام مجاہد، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، عطا ابن یسار، عطا ابن ابی رباح، سعید ابن مسیب، سعید ابن جبیر، یہ سب تابعین اپنے اپنے دور کے بڑے بڑے امام ہیں، اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا۔ حضرت امام مجاہد، آج تفسیر کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں تو تفسیر کی کتاب کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے جتنے اقوال ہیں وہ سارے اقوال امام مجاہد کے واسطے سے امت کو ملتے ہیں۔ تفسیر میں بہت بڑے امام تھے امام مجاہد، سعید ابن مسیب، اور اسی طرح سعید ابن جبیر، عطا ابن یسار، یہ سب کے سب ان کے شاگرد تھے۔ عجیب نظام تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے عبید اللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس درس کا حلقہ لگتا، ہزاروں آدمی ماشاءاللہ درس کے حلقے میں شریک ہوتے، بہت بڑا حلقہ لگتا، بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اس مجمع میں شریک ہوتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سناتے، تفسیر سناتے، الگ الگ نصیحتیں کرتے، بہت ساری باتیں آپ سناتے، تو ایک بڑا مجمع بیٹھ کر
آپ کے درس حدیث میں شریک ہوتا، درس تفسیر میں شریک ہوتا، اور گھنٹوں مجلس چلتی۔ صبح سمجھیے اشراق کے بعد مجلس شروع ہوئی 6 بجے، 6:30 بجے، 7 بجے، تو 10:30 11 بجے تک مجلس چلتی رہتی، 2-3 گھنٹے کی مجلس چلتی۔ 11:30 12 بجے چھٹی ہوتی، اور جیسے ہی طلبہ علم سے فارغ ہو کر باہر نکلتے تو باہر دروازے پر عبید اللہ ابن عباس، حضرت عباس کے دوسرے بیٹے عبید اللہ، حضرت عبداللہ کے بھائی، وہ دروازے پر کھڑے رہتے۔ وہ کہتے چلو 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 سب میرے گھر چلو، سب کو بلا کر لے جاتے، اپنے گھر میں دستر بچھاتے ہیں اور سب کو کھانا کھلاتے۔ کہتے علم میرے بھائی کے پاس حاصل کرنا اور میرے پاس آ کر اپنا وقت پہ کھانا کھا لینا۔ پورے کے پورے مجمع کو کھانا کھلا کے بیچتے۔ اس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ علم بانٹتے تھے، اور عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آنے والوں کو کھانا کھلاتے تھے، سیراب کر کے بھیجتے۔ زبردست جو گویا دیگیں چڑھتی تھی، اور ان دیگوں سے نکال کے آنے والے مہمانوں کو کھلاتے پلاتے۔ عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑے زبردست میزبان تھے، مہمان نواز تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد ہیں سعید ابن جبیر، سعید ابن جبیر تابعی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت علی کے زمانے میں یا حضرت حسن کے زمانے میں پیدائش ہوئی، نشو و نما پائی، ماشاءاللہ پروان چڑھے، بڑے ہوئے، اور چھوٹی عمر میں، بہت چھوٹی عمر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ میں شریک ہوئے، قرآن یاد کیا، پھر علم قرآن یاد کیا، حدیث سیکھا، اور چند سالوں میں حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس ہی کے زمانے میں اور آپ ہی کے سامنے ماشاءاللہ حدیث پڑھانے لگے، فتویٰ دینے لگے، اپنے استاد کے سامنے ہی بہت بڑے عالم بن گئے۔ کوفہ والے، بغداد والے، بصرہ والے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آتے، آ کر کوئی مسئلہ پوچھتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے علیہ فیکم ابن ام الدہما۔ حضرت سعید ابن جبیر کالے تھے بیچارے، حبشی نسل کے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ارے وہ جو کالا ہے نا، وہ بڑا عالم، وہ تمہارے پاس نہیں ہے، تم اس سے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ مجھ سے آ کے کیوں پوچھتے ہو؟ وہ بہت بڑا عالم ہے، جاؤ جا کے اس سے فتویٰ پوچھو، اس سے مسئلہ پوچھو۔ بہت بڑے عالم بن گئے تھے، حدیث کا درس دیتے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام علوم کے امین بن گئے تھے، سارا علم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ان کے پاس آ گئے ہم۔ تو بزرگوں، چھوٹی عمروں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تابعین نے زندگیاں لگائیں، محنتیں کی، قربانیاں دی، اور علم کو اور دین کو اپنے پاس محفوظ رکھا۔ اور صرف اس زمانے میں عالم کا مطلب صرف عالم نہیں ہوتا تھا، وہ عابد ہوتا تھا، وہ زاہد ہوتا تھا۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن 3 دن کے اندر ایک قرآن ختم کرتے، رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے رہتے، رات تلاوت کرتے، قرآن پڑھتے، اور نمازوں میں لگے رہتے، لمبی نمازیں پڑھتے، نماز کی پابندی، جماعت کی پابندی، اور زہد، دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے دوری، عجیب شان کے لوگ تھے۔ صحابہ تو گزر گئے، لیکن صحابہ اپنے پیچھے کچھ اور اپنے جیسے لوگوں کو دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ یہ سعید ابن جبیر گویا انہی میں سے ایک تھے۔ اخیر زمانے میں بہت بڑی آزمائش آئی، اخیر زمانے میں یہ زمانہ تبدیلی کا تھا، تبدیلی ہو رہی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید ابن ابی معاویہ وہ بیٹھا، یزید ابن معاویہ کے بعد پھر معاویہ ابن یزید بیٹھا۔ معاویہ ابن یزید تخت پر بیٹھ کر وہ زیادہ دن حکومت نہیں کر سکا، اس کا دل بھی نہیں لگا، اس نے چھوڑ دیا، تو مروان ابن حکم بیٹھا۔ مروان ابن حکم کے بعد پھر مروان ابن حکم کی اولاد کی طرف خلافت منتقل ہو گئی، اور اس خلافت کو کہا جانے لگا خلافت بنو امیہ۔
تو اسی زمانے میں عبد الملک ابن مروان وہ بادشاہ بنا، اور عبد الملک ابن مروان بادشاہ کے گورنروں میں سے ایک بہت مشہور گورنر جس کو آپ سب جانتے ہیں، حجاج ابن یوسف ثقفی، طائف کا رہنے والا حجاج ابن یوسف، جو اپنے زمانے کا بہت بڑا ظالم تھا، جس نے بے شمار ان گنت علماء، صحابہ، تابعین اور بڑے بڑے لوگوں کو اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ جی حجاج ابن یوسف کا زمانہ تھا۔ تو حجاج ابن یوسف نے سعید ابن جبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو، اور انہی کے ساتھ ایک اور عبد الرحمن ابن اشعث، ان دونوں کو ایک علاقے کے فتح کے لیے بھیجا۔ یہ دونوں وہاں گئے، ترک کا علاقہ تھا، انہوں نے فتح کر لیا۔ فتح کرنے کے بعد عبد الرحمن ابن اشعث نے حجاج ابن یوسف اور عبد الملک ابن مروان جو بادشاہ تھے ان کی خلافت سے انکار کر دیا، اور انکار کر کے انہوں نے کہا ہم ان کی خلافت سے باہر نکلتے ہیں، ہم ان کو امیر، اپنا خلیفہ، اپنا حکمران نہیں مانتے ہیں۔ حجاج ابن یوسف کو بات پہنچی تو حجاج ابن یوسف نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ عبد الرحمن ابن اشعث کے جتنے آدمی تھے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سعید ابن جبیر بچ گئے۔ سعید ابن جبیر چھپ کر بھاگ گئے، کسی اور جگہ علاقے میں جا کے چھپ کے رہے۔ وہاں سے روایتوں میں آتا ہے کہ ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال عمرہ کرتے، سال میں 2 مرتبہ مکہ المکرمہ آتے، حج کی نیت سے حج کے موسم میں آتے، اور سال بھر میں 1 مرتبہ وہ عمرے کی نیت سے آتے۔ اور حجاج کے آدمی پیچھے لگے ہوئے تھے۔ الگ الگ حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں واقعات ملتے ہیں، تو ان واقعات کو عرض کیا جائے تو لمبی بات ہو جائے گی۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن اشعث کے جتنے آدمی تھے وہ سب پھنس گئے۔ حجاج ابن یوسف نے سب کو قتل کر دیا، سب کی گردن اڑا دی۔ سعید ابن جبیر بچ گئے تھے۔ سعید ابن جبیر آخر میں ادھر ادھر رہتے رہتے آخر میں مکہ آئے۔ مکہ المکرمہ میں آ کے انہوں نے پناہ لے لی۔ مکے میں بھی جب ان کی گرفتاری کا وقت آیا تو لوگوں نے بتایا یہاں سے نکل کے بھاگ جاؤ، کہیں جا کے چھپ جاؤ، حجاج ابن یوسف تمہیں پکڑ سکتا ہے، یا حجاج کے آدمی تمہیں گرفتار کر سکتے ہیں۔ تو سعید ابن جبیر نے کہا بہت سارے علاقوں میں چھپ گیا تھا، اب آ کے مکے میں پناہ لیا ہوں اللہ کے گھر کے پاس۔ اللہ کے گھر سے بھاگ کر کہیں اور جانے میں مجھے شرم آتی ہے، میں اللہ کا گھر چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتا، یہیں رہوں گا، باقی تقدیر غالب آ جائے تو الگ بات ہے۔ تو ان کو گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر کے حجاج ابن یوسف کے پاس لے کے پہنچے۔ حجاج ابن یوسف نے ان کو یاد دلایا ہم نے تم پر احسان کیا تھا، تم نے ہمارے ساتھ اس طرح کی بغاوت کیوں کی؟ تو انہوں نے جواب دیا، سخت لہجے میں جواب دیا، تو حجاج کو غصہ آ گیا۔ حدیث کی کتابوں کے اندر دونوں کا آخری وقت کا مکالمہ حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حجاج نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا سعید ابن جبیر۔ سعید کہتے ہیں نیک بخت کو، جبیر کہتے ہیں ٹوٹا ہوا جو جڑ جائے، ٹوٹنے کے بعد جو چیز جڑ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جبیر۔ جبر کے معنی عربی میں آتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا، جبیر کے معنی آتے ہیں ٹوٹی ہوئی، ٹوٹنے کے بعد جڑ جانے والی چیز۔ تو یہ نام حجاج کو اچھا نہیں لگا۔ اس نے کہا تم سعید ابن جبیر نہیں ہو، تم شقی ابن کثیر ہو۔ شہید کے معنی نیک بخت کے ہیں، تو اس نے کہا تم نیک بخت نہیں ہو بلکہ بدبخت ہو، شقی ہو، اور جبیر ٹوٹنے کے بعد جڑے ہوئے نہیں ہو بلکہ کثیر ٹوٹے ہوئے ہو۔ تو حضرت سعید نے بے خوف ہو کر جواب میں کہا جی میری ماں جس نے مجھے نام رکھا وہ تمہارے سے اچھا میرا نام جانتی ہے، یہ میری ماں نے میرا نام سعید ابن جبیر رکھا ہے، تم کہتے ہو شقی ابن کثیر، تو میں کہتا ہوں میری ماں جس نے نام رکھا وہ بہتر جانتی ہے۔ تو اس نے غصے میں کہا تو بھی شقی، تیری ماں بھی شقی ہے، شقی انت و شقیت امو کا، تو بھی بدبخت، تیری ماں بھی بدبخت ہے۔ غصے میں اس نے حجاج نے کہا۔ تو حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے جواب میں خاموش نہیں رہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شقی ہونا یا سعید ہونا
یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، تم کہاں سے جانتے ہو یہ علم کہ کون شقی، کون سعید، کون بدبخت، کون نیکبخت؟ یہ تو اللہ جانتے ہیں، تمہیں نہیں معلوم ہے۔ اس لیے کہا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، تم کیوں بولتے ہو؟ تو اس کو حجاج کو اور غصہ آ گیا۔ اس نے کہا میں تمہارے لیے یہ دنیا جہنم کا گڑھا بنا دوں گا۔ غصے میں اس نے کہا میں تمہارے لیے یہ دنیا جہنم کا گڑھا بنا دوں گا۔ تو حضرت سعید ابن جبیر نے کہا اگر میں تمہارے بارے میں یہ یقین رکھتا کہ تم جہنم کو، دنیا کو جہنم بنا سکتے ہو تو میں تمہیں خدا بنا لیتا ہوں، میں تمہیں اپنا معبود بنا لیتا، میں تمہاری عبادت کرتا، کسی اور خدا کی عبادت کیوں کرتا؟ مجھے معلوم ہے تمہارے پاس جنت جہنم بنانے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے نہ تو تم خدا ہو، نہ دنیا کو جنت بنا سکتے ہو، نہ جہنم بنا سکتے ہو، اس لیے تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو اس کو اور غصہ آ گیا، اس نے کہا قتل کر دو ان کو۔ جی انہوں نے مانگا، کہا بھائی قتل کرنا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ انہوں نے 2 رکعت قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز شروع کی تو حجاج کو غصہ آیا۔ حجاج نے کہا ان کا چہرہ قبلے کی طرف سے موڑ دو۔ تو انہوں نے چہرہ موڑ دیا، تو چہرہ موڑ دیا تو انہوں نے کہا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ارے اللہ تو چاروں طرف ہے، میرا چہرہ اگر تم قبلے سے موڑ دو تو میرا چہرہ اللہ سے تھوڑی پھر جائے گا، اللہ تو چاروں طرف ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر دیکھو ادھر اللہ ہے، اس لیے اگر میرا چہرہ تم قبلے سے موڑ بھی دو تو میرا چہرہ اللہ سے دور نہیں ہوگا۔ حجاج کو اور غصہ آ گیا، یہ اس نے کہا اس کا چہرہ زمین پر دبا دو، اس کو اوندھا منہ لٹا دو۔ تو حضرت سعید ابن جبیر نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ارے اسی زمین میں تو، اسی زمین سے تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اسی زمین میں تو اللہ واپس لوٹائیں گے۔ اگر تم نے میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیا تو کون سی غلط بات، اسی زمین میں تو ہم جانے والے ہیں اور اسی زمین سے تو واپس آنے والے ہیں۔ اس کو بہت زیادہ غصہ آ گیا، اس نے حضرت سعید ابن جبیر کی گردن اڑا دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سعید ابن جبیر کے بدن سے اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ عام طور سے جب کسی کا قتل کیا جاتا ہے تو زیادہ خون نہیں نکلتا ہے، لیکن حضرت سعید ابن جبیر کے بدن سے بہت خون نکلا تو لوگ پریشان ہوئے، حجاج بھی پریشان ہوا۔ حجاج نے طبیبوں کو، اطباء کو، ڈاکٹروں کو بلا کے پوچھا سعید ابن جبیر کے بدن سے اتنا خون کیسے نکلا؟ بہت سارے لوگ قتل کیے گئے لیکن کسی کے بدن سے اتنا خون نہیں نکلا۔ تو ڈاکٹروں نے، اطباء نے کہا کہ سعید ابن جبیر جب قتل کیا ان کے دل میں، عام طور سے جب کوئی آدمی مرنے لگتا ہے تو موت کا خوف اس کے بدن کے خون کو سکھا دیتا ہے۔ بدن کے اندر جو خون ہے وہ موت کا خوف اس کی رفتار کو گھٹا دیتا ہے، اس کی تیزی کو ختم کر دیتا ہے اور اندر خون سوکھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے جب قتل ہو تو بدن سے خون زیادہ نہیں نکلتا۔ جب تم نے سعید ابن جبیر کو قتل کیا تو سعید ابن جبیر کے بدن میں، دل میں خوف نہیں تھا، وہ بے خوف تھے اور ان کے دل میں موت کا کوئی ڈر نہیں تھا، جس کی وجہ سے جب تم انہیں قتل کیا نارمل رفتار سے ان کے بدن کا خون نارمل سپیڈ سے چل رہا تھا اور اس وجہ سے پورے بدن کا خون نکل گیا تو اتنا زیادہ خون دکھائی دے رہا ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ گویا دنیا سے گئے لیکن جانے سے پہلے دعا مانگی، حجاج کے لیے بد دعا کی اور کہا پروردگار میرے بعد حجاج کو کسی پر مسلط نہ کرنا۔ علماء نے لکھا ہے چند دنوں کے بعد حجاج کے پیٹ میں پھوڑا ہو گیا، زخم ہو گیا، اس نے علاج کرایا، بہت سارا علاج کرایا لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹروں کو دکھایا، ڈاکٹروں نے اندر جیسے آج کل علاج کیا جاتا ہے بیوپسی، اس طرح سے اندر گوشت کا ٹکڑا ڈال کر معلوم کیا تو اندر کا پورا پیٹ سڑ گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت سعید ابن جبیر کے بعد وہ کسی اور کو قتل نہیں کر سکا، خود مر گیا اور دنیا سے چلا گیا۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں اس کو دیکھا، خواب میں اس نے اس سے پوچھا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ تو اس نے کہا جتنوں کو میں نے شہید کیا قصاص میں اللہ نے ہر ایک کے بدلے میں ایک ایک بار مجھے قتل کیا۔ وہاں اللہ قصاص لیتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بندے کے بدلے میں ایک ایک مرتبہ مجھے قتل کیا. سعید ابن جبیر کو میں نے قتل کیا تھا، اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے 70 مرتبہ قتل کیا. 70 مرتبہ اللہ نے مجھے وہاں سزا دی اس کی. تو بزرگوں عرض یہ کرنا ہے، میں 2-4 جمعہ سے آپ کے سامنے یہی بات عرض کرتا آ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، یہ وہ رجال ہیں، یہ وہ افراد ہیں، یہ ان کی وہ پاکیزہ زندگیاں ہیں، یہ وہ روشن چراغ ہے، روشن چراغ، جن کی زندگیاں ہمارے لیے مثالی ہیں. اور ان کی ان مثالی زندگیوں کو یہ ہمیں سمجھنا، ان سے عقیدت محبت رکھنا ہے. اور وہ عقیدت و محبت وہ عقیدت و محبت ہی ہمیں اسلام سے، دین سے اور اللہ کے اس بھیجے ہوئے پاکیزہ مذہب سے ہمارا رشتہ مضبوط رکھے گی. اور اگر ان بعد والے لوگوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا ہوں، دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہوں، دلوں کے اندر برے خیالات پیدا ہوں اور ان سے انسان بدگمان ہو جائے، تو پھر اگر ان سے بدگمان ہو تو دین سے بدگمان ہو جاتا ہے، ایمان و اسلام سے بدگمان ہو جاتا ہے. اسی لیے میں نے گویا صحابہ کے بعد تابعین میں سے بھی چند افراد کے آپ کے سامنے قصص، حالات بیان کرنے کا ارادہ کیا تاکہ ان کی زندگیاں ہمارے سامنے آئیں. آج کا دور نہیں، امن کا دور ہے. وہ دور گویا بڑے آزمائش کا دور، جہاں اپنی جان کے لیے، حفاظت کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا تھا. اس دور میں انہوں نے آزمائش سے گزر کر جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. تو یہ ان کی تاریخیں ہیں، روشن زندگیاں ہیں. اللہ سے دعا فرمائے اللہ جل شانہ ہمیں ان اکابر بزرگوں کی زندگیوں سے روشنی لینے اور اپنی زندگیوں کو بھی یہ خیر خوبی والی، روشنی والی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.